یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ڈرو اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی سمیٹ لی۔ حمد و صلات کے بعد مومن بھائیوں اور بہنوں، جان لیجئے کہ تقوی الہی سب سے قوی بنیادی رکن ہے۔ تمہاری سیرابی کا سر چشمہ اور باقی رہنے والا زاد راہ ہے، ارشاد باری تعالی ہے، اور زاد راہ سفر کا خرچ لے لیا کرو، بے شک سب سے اچھا زاد راہ سوال سے بچنا ہے، تقوی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا بس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ مومن بھائیوں، مخلوق الہی کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسا سر چشمہ ہے جس پر وارد ہونے والے لوگوں کے ڈول اسے گدلا نہیں کر سکتے، اور ایسا وسیع و عریض باغ ہے جو آنے جانے والے لوگوں کی وجہ سے تنگی دامہ کا شکوہ نہیں کرتا۔ ہمیں اس کے ثمرات اخذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے حوض کے میٹھے اور صاف شفاف پانی سے اپنی تشنگی کو دور کرنا چاہیے، اس کی گھنی چھاؤں سے مستفید ہونا چاہیے، عمر کے ایک لمبے عرصے تک اس کے درمیان سیر و سیاحت کرنی چاہیے۔ اس حرمت والے مہینے کے تقریباً انہی دنوں میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرے کی نیت سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھا تھا، جس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچا خواب دیکھا تھا، اور نبیوں کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام بالوں کو کٹوائے اور منڈوائے ہوئے پرامن حالت میں مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو اس بات کی نوید سنائی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ عرصہ 6 سال کی طویل مفارقت کے بعد ان کے دلوں میں بیت اللہ کی زیارت کا جوش محبت اور شوق مودت انگڑائی لینے لگا۔ ماہ ذی القعدہ کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کم و بیش 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ اپنی سواریوں پر سوار بیت اللہ شریف کا قصد کرتے ہوئے نکلے۔ اسی گھر کی جانب سواریوں کو ہانک رہے تھے اور اپنے قلبی لگاؤ والی جگہ کی طرف ذوق و شوق سے انہیں چلا رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا بیت اللہ کی جانب چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے پاس سوائے زاد راہ کے کوئی ہتھیار اور اسلحہ نہیں تھا۔ جب یہ قافلہ چلتا ہوا ذوالحلیفہ پہنچا تو آپ نے عمرے کا احرام پہنا، قربانی کے جانور کو ہار پہنایا، قلادہ اور ہار پہنایا، اس سے نشان زدہ کیا تاکہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ قافلہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ چنانچہ قافلہ تیزی سے منزل کی جانب رواں رہا، سواریاں صحرا کو طے کرتی رہی۔ جب قافلہ حدیبیہ کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام کہنے لگے قصوہ اب اڑ گئی ہے، آگے نہیں جائے گی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے، اسے تو اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک لیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریش جو بھی مطالبہ رکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی محرمات کی بڑائی ہو تو میں ان کا مطالبہ منظور کر لوں گا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے آخری کنارے پر پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ اہل مکہ آپ سے لڑیں گے اور آپ کے بیت اللہ پہنچنے میں رکاوٹ بنیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے اس لیے روکا تاکہ عرب یہ نہ سمجھے، یہ نہ کہیں کہ وہ زور بازو اور دھکے سے داخل ہو گئے ہیں۔ پھر فریقین خط و کتابت اور مفاہمت کے بعد اس بات پر صلح کرنے کے لیے رضامند ہوئے کہ اس سال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال دوبارہ آئیں گے، پھر مکہ میں 3 دن تک قیام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وسلم کے صحابہ کے پاس کسی طرح کا اسلحہ نہیں ہوگا۔ اس طرح اہل مکہ کی خواہش کے مطابق صلح طے پا گئی، جو بات صحابہ اکرام پر بڑی گراں بھی گزری کیونکہ انہیں بیت اللہ سے روک دیا گیا تھا اور صلح کی شرطوں کی کچھ چیزیں نا انصافی اور ظلم پر مبنی تھی۔ چنانچہ حدیبیہ کے مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس لوٹنے کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کو نازل کر دیا، جس کا آغاز انتہائی عجیب و غریب اور ہیبت بھرے انداز سے کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے بے شک آپ کو کھلی اور صریح فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائے اور تاکہ آپ کی زبردست نصرت فرمائے۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہمیشہ سے سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ دلوں کو کھینچنے والا حیرت انگیز روانی سے بھرپور انداز بیان تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر و مطہر سیرت کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر رونق و شاداب دنوں کے واقعات میں سے ایک کی سرگزشت ہے جو اپنے اندر اس قدر سبق آموز نصیحتیں، عبرتیں اور فائدے سموئے ہوئے ہیں کہ صحیفے اور رجسٹر بھی جن کا احاطہ کرنے سے تنگ پڑ جائیں۔ جو حقیقت پر مبنی سنجیدہ نظر سے اس کے آثار
آثار و نشانات کو دیکھنے کی طرف کھینچتے ہیں اور اس کی خبروں کے اثرات سے مسلسل عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرنے پر راغب کرتے ہیں۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے انہی اسباق و فوائد اور نصیحتوں میں سے ایک یہ ہے کہ بسا اوقات کسی ربانی فیصلے کو بظاہر دیکھ کر دلوں میں بے قراری اور تنگی محسوس ہوتی ہے، لیکن در حقیقت اللہ عز و جل اپنے مومن بندوں کے لیے ایسا فیصلہ کرتا ہے جس کا انجام قابل ستائش ہوتا ہے۔ پھر انسان کی محبوب چیز کے رخ زیبا سے ناپسندیدگی کا گرد و غبار چھٹ جاتا ہے اور گھٹا ٹوپ ظلمت و تاریخ کے بعد تابندہ و سہانے دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا جو بظاہر کچھ دنوں پر ناگوار اور ناپسند تھی، اور جب غور و فکر کرنے والی نگاہیں اس صلح کے ظاہر سے آگے بڑھ کر اس کی عاقبت پر غور کرتی ہیں، اس کے انجام کو دیکھتی ہیں، اور انسان اس کی غرض و غایت پر اپنی بصیرت افروز نگاہ ڈالتا ہے، تو اب ہمارے رب کی اس کلام کی صداقت پر اس کا یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائیاں رکھی ہوں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو، اور واقعی فتح مکہ ایک فتح تھی، لیکن ہم حدیبیہ کے دن بیت رضوان کو اصل فتح شمار کرتے ہیں۔ اور امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلام میں صلح حدیبیہ سے قبل کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی، جب صلح ہو گئی اور سب لوگوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، امن و امان کی فضا قائم ہو گئی، تو لوگ آپس میں ملنے جلنے اور گفت و شنید کرنے لگے، ان کے درمیان بحث و مناظرے کا آغاز ہو گیا، تو جو بھی عقل و شعور سے بہرہور تھا جب اسے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تو وہ اس میں داخل ہو گیا۔ چنانچہ اس سے پہلے اتنے لوگ حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے جتنے ان 2 سالوں میں ہوئے۔ ان پند و نصائح اور نصیحتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ صلح اور معاہدہ اللہ عز و جل کی عظیم حکمت کا ایک عظیم مظہر اور ہمارے سردار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی واضح دلیل تھا۔ اس کی ابتدا و انتہا دونوں حیرت انگیز اور حیران کن تھی، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس طرز عمل کے خلاف چلے جو معمول کے مطابق آپ کے صحابہ آپ سے متعلق جانتے تھے، کیونکہ آپ ان جیسے ہنگامی حالات میں غور و فکر اور نظر ثانی کی غرض سے ان سے ضرور صلاح و مشورات کیا کرتے تھے۔ اس میں جہاں امت کے لیے ایک سنت اور طریقہ کار کا اجرا تھا، وہیں پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تعمیل بھی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بس آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے اور معاملات میں ان سے مشورہ طلب کیجئے۔ اور اس واقعے کے موقع پر باخبر جاننے والی ذات کی طرف سے یہ وحی نازل کی گئی کہ جس میں اس صلح کے طے شدہ معاملے کو پختہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ کیسے اس صلح کا انجام انتہائی خوش کن ثابت ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے حق میں پلڑا جھک گیا۔ اور اس میں ایسے لوگوں کے لیے زبردست نصیحت ہے جو صحیح اور ثابت شدہ وحی کو اپنی اس ناقص عقل کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں جو اس کے مقاصد اور معانی کا ادراک کرنے سے قاصر ہے، اور یہ بات انہیں معلوم ہونی چاہیے کہ انسانی عقل کا دائرہ کار محدود ہے جو کہ اس کی بشریت کا تقاضا ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ چنانچہ وہ لوگ جو ثابت شدہ صحیح احادیث کو رد کرتے ہیں، صحیح نصوص کو رد کرتے ہیں، در حقیقت نہ تو وہ علم والے ہیں اور نہ ہی اہل علم سے ان کا کوئی تعلق ہے، اور جو ایسی جرت رندانہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ دراصل اپنی توہین کر رہا ہوتا ہے اور ببنگ دوہل اپنی جہالت کو عیاں کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات ارباب علم اور راسخ اہل علم کے ہاں یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ منقول شدہ صحیح نصوص عقل سلیم سے کبھی متعارض اور متصادم نہیں ہو سکتے۔ ان نصائح اور عبرتوں میں سے یہ بھی تھا کہ یقیناً یہ دین رحمت اور مصالحت و مفاہمت کا علمبردار ہے، اور اسلامی شریعت محبت اور رواداری پر مبنی شریعت ہے۔ اس کے علاوہ امانت داری، وعدہ وفائی اور عہد و پیمان کی حفاظت اس دین کا ترہ امتیاز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کو قبول کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، جبکہ اس کی کشتی کے طرفداری پر مبنی تھی، صرف اس لیے تاکہ خون کی حفاظت ہو سکے اور مصالحت ہو سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو بخوبی نبھایا اور پورا کیا۔ اللہ عز و جل قرآن و سنت کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے باعث برکت بنائے، ہر طرح کی بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہر فتنے کے شر سے ہمیں دور رکھے، اور اس کے تقوی اور خشیت کو ہمارے لیے ذخیرہ اور جنت میں جانے کا سبب بنائے۔ میں نے جو کہا آپ نے سنا، میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی بخشش طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جو ہر طرح کی حمد و ستائش کا سزاوار ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کی تخلیق اور کاریگری میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، ان پر اور ان کے آل و عیال پر، ان کے ساتھیوں پر اور ان کی صداقت کی گواہی دینے والوں پر بادل سے گرنے والی بوندوں اور موسلادھار بارش کے قطروں کے برابر رحمت اور سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلوات کے بعد یہ تاریخی واقعہ جن عبرتوں اور نصیحتوں سے لبریز ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے رسول کے اس خواب کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے مسجد حرام میں حفظ و امان کے ساتھ داخل ہونے کی قسم کھائی ہے، پھر ہر طرح کے خوف کی نفی کر کے اس بات کی تاکید کر دی تاکہ ذرہ برابر ان کے دلوں میں خوف پیدا نہ ہو سکے۔ اللہ عز و جل نے اس سورت کے آخر میں فرمایا بلا شبہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا، امن کی حالت میں اپنے سر منڈواتے ہوئے اور بالوں کو کتراتے ہوئے، ڈرتے نہیں ہوں گے۔ تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، تو اس نے اس سے پہلے ایک قریب فتح رکھ دی۔ اس آیت کریمہ میں اس عظیم
جگہ اور اس خوفناک منظر میں امن و امان جیسی نعمت عظمی کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں کے انبوہ اور بھیڑ میں اسلام کی عظمت و جلال اور اس کے بلند و بالا اصول و نظریات کی منظر کشی کرتا ہے، جس میں جسم اور دل آپس میں ہم آہنگ ہوتے ہیں تاکہ توحید کے شعار اور خالص اللہ عز و جل کی عبودیت و بندگی کا اظہار کیا جا سکے، اور اس میں ہر طرح کے امتیازات اور فرق مٹ جائیں سوائے تقوی اور ایمانی معیار کے کسی کو کسی پر برتری اور فوقیت نہ رہے، کیونکہ اسلام کے مقاصد کی تکمیل، اس کے معاملے کی بہتری اور درستی اور اس کی غایت کی حصولیابی اسی وقت ممکن ہے جب سکون و اطمینان اور امن و امان قائم ہو، اور یہ چیز اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے لیے آسان کر دی ہے اور اسے اس مبارک ملک میں ان کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ چنانچہ مسلمان اپنے حج کے ارکان اور اس کے شعائر کو پورے امن و سکون اور آسودگی اور فارغ البالی کی فضا میں انجام دیتے ہیں۔ بس تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں پر انعام و احسان کیے ہیں، ایسی حمد و ثنا جس سے ہمارا پروردگار راضی و خوش ہو جائے۔ مومن بھائیوں اور بہنوں، آج کے دن کائنات کے سب سے بہترین فرد اور مخلوق کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن بے ہوشی ہوگی، بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، یقیناً تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وفات کے بعد آپ پر درود کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ وسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اس دن آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجا کرے تاکہ یہ اللہ رب العالمین سے آپ کی قربت اور نزدیکی کا سبب بن جائے۔ اے اللہ، درود و اسلام اور برکت نازل فرما اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بقدر جو تیری کتاب نے شمار کر رکھا ہے، تیرے قلم نے تحریر کیا ہے اور تیرے علم نے جسے اپنی وسعت میں لے کر رکھا ہے، ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک مسلسل نازل فرما۔ اے اللہ، ہدایت یافتہ قائدین خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور اپنے نبی کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تابعین کرام اور قیامت تک آنے والے ان کے پیروکاروں سے بھی راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی عفو اور درگزر اور رضامندی کی بارش کرتے ہوئے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ عزت والے پروردگار، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور اہل کفر کو ذلیل و رسوا فرما، اور اس بابرکت ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو بھی مضبوط، محفوظ اور امن والا بنا۔ اے جہانوں کے پالنہار، اے اللہ، ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اسلام اور مسلمانوں کی عزت والے اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں بندوں اور ملک کے لیے دین و دنیا کی بلائی ہو۔ اللہ کے بندوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے فضل و کرم کو طلب کرو، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے اس کی نعمتوں کی حفاظت کرو، چمٹ کر اور جم کر اس سے دعا کرو، اس کا ذکر کرو۔ ہمارا پروردگار عزت والا ہے، ان تمام باتوں سے پاک ہے جو کافر اس کی شان میں کہتے ہیں، اور رسولوں پر سلامتی ہو اور سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جو تمام جہالوں کا پالنہار ہے۔